میں آپ کشمیر کے حوالے سے دیکھ لیں کہ ہندوستان کشمیر میں جو ظلم اور جبر جو کرتا آیا ہے، جب ایسی قوم ایسے ملک میں ہو اور اس طرح کا سپہ سالار موجود ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی طاقت نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ اس قرارداد پہ میرے خیال میں کافی دوستوں نے بہت تفصیلی گفتگو کی، تو میں مختصراً کچھ اس پہ بولنا چاہوں گا کیونکہ میرے خیال میں کافی ایجنڈا اور بھی ہے۔ میڈم، یہ ایک اہم نوعیت کی قرارداد ہے۔ آج اس کو اس ایوان میں پیش کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور کل کا دن اس ملک میں میرے خیال میں جس طرح ہم اپنے دینی تہوار مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، اسی طرح پاکستان میں کل انشاءاللہ تعالی اس دن کو منایا جائے گا، بلکہ آج سے منایا جا رہا ہے۔ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا وجود اس خطے میں، جو ہمارا یہ خطہ ہے، یہاں اس کا وجود بن جانا کوئی ایسے ہی نہیں ہے۔ اس میں اللہ پاک کا کرم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک سے دین اسلام کے لیے ایک بہت بڑا کام لیا جائے گا، اور یہ ملک تا قیامت قائم و دائم رہے گا، اور اسلامی دنیا میں پہلا نیوکلیر ویپن بھی بن جانا یہ بھی کوئی اس طرح کا نہیں ہے۔ اس میں بھی ایک بہت بڑی رب کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ کرم ہے اس ملک کے اوپر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس خطے میں ہم موجود ہیں اور جو یہاں کے چاروں طرف مسئلے مسائل ہیں، ایک طاقتور افواج رکھتے ہوئے جس صبر کے ساتھ اس ملک نے ہمیشہ صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور دنیا کو بتایا کہ طاقت کے باوجود ہم ہمیشہ گفت و شنید سے مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں اور حل نکالنا چاہتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کرم ہے۔ ہندوستان کو یہ سمجھنا چاہیے، اسلام کی تاریخ کو دیکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم ان کے پروگرامز دیکھتے ہیں، جس طرح کا وہ ٹوک ٹکار اس ملک پہ کرتے ہیں، ہماری معیشت پہ کرتے ہیں۔ بھلے ہم کمزور ہیں، بھلے اس طرح ہم نہیں ہیں جس طرح باقی دنیا کی معیشت بہتر ہے، لیکن بہتری کی طرف جا رہی ہے، الحمدللہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ جس ذمہ داری کا ثبوت اور جس طاقت کے ذریعے پاکستان نے ہمیشہ دنیا کو دکھایا ہے، یہ اپنی نوعیت کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ آپ کشمیر کے حوالے سے دیکھ لیں کہ ہندوستان کشمیر میں جو ظلم اور جبر جو کرتا آیا ہے، بلکہ کرتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہوگا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح دنیا کے حالات چینج ہو رہے ہیں، جس طرح دنیا بدل رہی ہے، تو کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ان قراردادوں کے مطابق اس کا بھی حل نکلنا چاہیے۔ اگر نہیں نکلا تو ہندوستان کو پاکستان کی طاقت کا میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت کا اندازہ ضرور ہوگا۔ پاکستان اب وہ پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان کبھی بھی کمزور نہیں تھا، الحمدللہ۔ جس طرح میں نے گزارش کی، پاکستان نے ہمیشہ ذمہ داری کا ثبوت دیا، اور ہماری اس ذمہ داری کو شاید ہماری کمزوری سمجھی گئی، شاید انہوں نے کہا کہ ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، لیکن 9 مئی کو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے پاکستان کی جو قوت ہے وہ دیکھا، الحمدللہ۔ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ایک ویژنری سوچ، اور جو ہمارے سپہ سالار نے اس وقت جو ڈیسیجن لیا، اور الحمدللہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے، وزیر اعظم پاکستان ہو یا صدر پاکستان ہو، وہ سارے ایک پیج پہ آ کر، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر فرد
اس 9 مئی کا جو حالات پیدا ہوئے، جو حالات پیدا کیے گئے، جو جس طرح ہمارے سپہ سالار اور ہمارے فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، کندھوں کے ساتھ کندھے ملاتے ہوئے، بلکہ یہاں سے بھی جب ہم دیکھ رہے تھے، بلکہ ٹی وی میں لائیو چل رہا تھا، یہاں سے جو ان کے ڈرونز آ رہے تھے، ان کو ڈرونز گرانے کے لیے جو یہاں پر ہماری طرف سے جو راکٹس استعمال کیے جا رہے تھے، تو عوام ان راکٹوں کے سامنے کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے دلیری کے ساتھ. کسی کو کوئی خوف نہیں تھا، کسی کو کوئی ڈر نہیں تھا. الحمدللہ جب ایسی قوم ایسے ملک میں ہو اور اس طرح کا سپہ سالار موجود ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی طاقت نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے. تو پاکستان، جس طرح میں نے کہا کہ ہندوستان کو اسلامی تاریخ کو دیکھنا چاہیے. جب اسلامی تاریخ میں جب جنگیں ہوتی تھی شروع کے دور کی، تو اسلام نیا نیا پھیل رہا تھا اس وقت، تو ہماری قوت اس وقت اسلام کی بہت کم تھی. اس وقت کے بڑے بڑے سپر طاقت تھے، جس طرح انہوں نے ان سپر طاقت جو لاکھوں کی تعداد میں تھے، اس طرف شاید ہزاروں کی تعداد میں تھے، نہ ویپن تھا، نہ کچھ تھا، کمزور تھے اور کھانے کے لیے نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن وہ جو اسلام کا جذبہ تھا، جو شہادت کا جذبہ تھا، سب سے بڑی بات ہے شہادت. یہ شہادت کا جذبہ جب ایک سپاہی کو میدان جنگ میں لے جاتا ہے، یہاں پر تو لڑائیاں ہوتی ہیں شہادت پہ کہ میں آگے جاؤں گا، وہ کہتا ہے کہ میں آگے جاؤں گا. جب اس طرح کے لوگ اور اس طرح کے ہمارے فوج میں جو ہمارے سپاہی ہیں، جو ہمارے افسرز ہیں، جو اس طرح کی طاقت رکھتے ہوں اور شہادت کے لیے اپنے آپ کو آگے پیش کرتے ہوں، تو ایسے ملک کو کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جس طرح الحمدللہ دنیا کے اندر جو ایک اہمیت بنی ہے، اس میں سب سے بڑا رول اس وقت ہماری پولیٹیکلی لیڈرشپ کی بھی ہے، اور وہاں ہمارا جو ویژنری اس وقت سپہ سالار موجود ہے، اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کو آگے لے جانے میں. اور امن کے لیے دنیا کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ پاکستان نے ہمیشہ قدم امن کے لیے آگے بڑھایا ہے. چاہے ہمارے جو دشمن ہیں وہ لڑائی کے موڈ میں ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے ساتھ بھی امن کی بات کی ہے. یہ جو خطے میں جو سلسلہ جو بنا، اس سلسلے میں جنگ کے ماحول میں اس امن کی خاطر فیلڈ مارشل ایران گیا، وہ بھی اپنے آپ میں ایک تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ امن کی خاطر وہ یہاں سے نکلے، اس جنگ کے ماحول میں تہران پہنچے، اور سیاسی لیڈرشپ بھی ان کے ساتھ موجود تھی. وہاں گفت و شنید کی گئی، وہاں بات چیت کی گئی، اس معاملے کو آگے بڑھایا گیا تاکہ امن قائم ہو اس خطے کے اندر، اس ریجن کے اندر. یہ جو ایک سچویشن بنی ہوئی تھی بہت ہی خطرناک قسم کی، الحمدللہ پاکستان میں اس کا بہت بڑا رول ہے. پاکستان نے اس میں بہت بڑا رول ادا کیا. پوری دنیا شش و پنج میں تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. جس طرح کی امریکہ نے دھمکیاں دی کہ ایک ہزاروں سال کا ایک تہذیب جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، ایک ملک ختم ہونے جا رہا ہے، تو اس طرح کی سچویشن پیدا ہوئی. تو اس میں پاکستان نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ ہماری امن کے خاطر ہمیشہ ہم نے قربانیاں دیں. اور جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، جو انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا اپنے ملک میں، جو دہشت گردی اس کی بیس پہ اتنا بڑا حملہ ایک ملک پہ کر دینا، یہ تو میرے خیال میں ایک مذاق ہی تھا. اگر کسی کے پاس ثبوت ہے آپ کی دہشت گردی کا تو وہ پاکستان کے پاس ہے. بلوچستان سے آپ کے کیا نام تھا اس کا، کلبھوشن، یہیں سے ہم نے پکڑا، اور اس نے کیا کیا یہاں پر کیا، ایک ایک چیز اس نے اپنے زبان سے بتایا، ساری دنیا نے دیکھا. تو دہشت گردی کون کر رہا ہے، کس نے کی، کس نے کس کو کتنا نقصان پہنچایا، یہ ساری دنیا جانتی ہے. تو میرے خیال میں وقت آ گیا ہے
کہ اب چیزوں کو تھوڑا سا سمیٹا جائے، تھوڑا سا بہتر کیا جائے اور امن کی طرف ہر حوالے سے آگے بڑھا جائے۔ الحمدللہ پاکستان نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا اور یہ ملک انشاءاللہ تعالی آگے جائے گا، بہتری کی طرف جائے گا۔ یہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنے سپہ سالار کو، اپنے افواج پاکستان کے جتنے بھی ہمارے افسروں سے لے کر سپاہی تک سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام اور پاکستان کے عوام آپ کے اس قسم کا کوئی بھی پاکستان کی طرف کسی نے بھی میلی آنکھ دیکھی، اس طرح کی کوئی بھی نوعیت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اپنے افواج پاکستان کے پورا پاکستان کے عوام افواج پاکستان کے کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کر کھڑی ہوگی۔ ہر حوالے سے جہاں جس حوالے سے بھی کہیں گے، جہاں بھی ہوگا تو پاکستان کے عوام ہم اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں شکر گزار ہوں اپوزیشن لیڈر صاحب کا کہ انہوں نے کہا کہ اس قرارداد کو مشترکہ طور پہ ہم منظور کریں گے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر پورے ملک کو اور مبارکباد دیتا ہوں اور افواج پاکستان کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دے کر پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔